سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم عمران خان آج اسلام آباد میں ایک تقریب میں للہ جہلم روڈ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان قومی امنگوں کی ترجمان اور عالمی حالات کے مطابق ایک فعال خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ وزیر اطلاعات نے حزب اختلاف کی جماعتوں کو ایک دفعہ پھر دعوت دی ہے کہ وہ انتخابی اور دوسری اصلاحات پر حکومت کے ساتھ مل بیٹھیں۔ پاکستان کے انسداد پولیو پروگرام کے نمایاں ثمرات سامنے آئے ہیں اور اس سال پولیو وائرس کا صرف ایک کیس سامنے آیا ہے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی کے 552ویں جنم دن کی تقریبات کل گردوارہ کرتارپور کمپلیکس میں شروع ہوں گی۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر کے علاقے سری نگر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک سرجن سمیت 4 کشمیریوں کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان آج اسلام آباد میں ایک تقریب کے دوران للہ جہلم روڈ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ 128 کلومیٹر طویل دو رویہ سڑک 30 ماہ میں تعمیر ہوگی اور اس پر 16 ارب روپے لاگت آئے گی۔ یہ سڑک چکوال، خوشاب، منڈی بہاؤالدین، گجرات اور میرپور کے درمیان رابطہ قائم کرے گی۔ یہ منصوبہ سیاحت کو فروغ، فارم سے منڈیوں تک رسد، روزگار کے مواقع میں اضافہ اور اقتصادی ترقی میں بھی مدد دے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان قومی امنگوں کے ترجمان اور عالمی حالات کے مطابق ایک فعال خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے خد و خال اور چیلنجز کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں غیر متوقع اور تیزی سے بدلتی ہوئی عالمی صورتحال کی وجہ سے درپیش چیلنجز سے نمٹنے کی قوت اور تجربہ ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمارے ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہم نے اپنی سفارتی کوششوں کی توجہ پاکستان کے معاشی فائدے اور خوشحالی کی طرف مرکوز کی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہمارے خطے اور عالمی سلامتی کو سب سے بڑا خطرہ ہندتوا نظریے سے ہے جو اس وقت بھارتی حکومت کو چلا رہا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ حکومت معاشرے کے غریب طبقوں کا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے مختلف فلاحی منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ آج کوئٹہ میں احساس کیش اور احساس وظائف منصوبے کے تحت چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ خواتین کو ہنر سکھانے کے ذریعے انہیں بااختیار بنانے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے تاہم ہمیں صوبے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بھی فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر ریلوے اعظم خان سواتی نے کہا ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے منصوبے پر کام 1 ماہ کے اندر شروع ہوگا۔ آج سینٹ میں ایک توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے تمام ضروری مراحل مکمل کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کو 36 ماہ کی قلیل مدت میں مکمل کرنا ہمارا ہدف ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ سرکاری اور نجی شراکت پر مبنی ہے اور اس منصوبے کے لیے وفاقی حکومت نے 20 ارب روپے فراہم کیے ہیں جبکہ مزید 6 ارب روپے سندھ حکومت مہیا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ریلوے کے پورے نظام کو جدید بنانے پر توجہ دے رہی ہے اور ML1 منصوبہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ سینٹ میں قائد ایوان شہزاد وسیم نے حزب اختلاف کی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ انتخابی اصلاحات پر متفقہ موقف کے لیے کام کریں۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابات سے متعلق مسائل حل کرنے کا واحد راستہ انتخابی اصلاحات ہیں۔ شہزاد وسیم نے کہا کہ اس حوالے سے کسی بھی ترمیم کا خیر مقدم کریں گے۔ ایوان کا اجلاس اب جمعے کے صبح 10:30 بجے دوبارہ ہوگا۔ مواصلات کے وزیر مراد سعید نے حزب اختلاف کی جماعتوں سے کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ اور جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے قانون سازی میں حصہ لیں۔ آج قومی اسمبلی میں ایک نقطہ اعتراض پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جمہوریت کے لیے تاریخی سیاسی جدوجہد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو بیرون ملک بنائی گئی جائیدادوں کے لیے رقم کی منتقلی کے ثبوت دینے چاہئیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے ایک بار پھر حزب اختلاف کی جماعتوں کو دعوت دی ہے کہ وہ انتخابی اور دیگر اصلاحات پر حکومت کے ساتھ مل کر بیٹھیں۔ آج اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابی اصلاحات کا بل منظور کرانے کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل طلب کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حزب اختلاف کی تجاویز کا بھی خیر مقدم کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادیوں نے اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ یہ انتہائی مناسب بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم کے پاکستان کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے متعلق حلف نامے کا نوٹس لیا ہے۔
یہ خبریں آپ پر ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے پولیو پروگرام نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے اور رواں سال پولیو وائرس کا صرف ایک خطرناک اور 8 کم خطرناک کیس سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ سال خطرناک پولیو وائرس نے 84 اور کم خطرناک پولیو وائرس نے 135 بچوں کو متاثر کیا تھا۔ پولیو پروگرام کی نگرانی کرنے والے محکمہ صحت کے ایک اہم عہدیدار ڈاکٹر شہزاد بیگ نے بتایا کہ پولیو وائرس کے خطرناک کیسز میں 99% کمی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان پولیو کے خاتمے کے لیے درست سمت گامزن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان کی حکومت پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی کے 552ویں جنم دن کی تقریبات کل گردوارہ کرتارپور کمپلیکس میں شروع ہوں گی۔ بھارت اور دنیا بھر میں رہنے والے ہزاروں سکھ یاتری تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ 10 افغان سکھ یاتریوں کا وفد تورخم سرحد عبور کر کے آج پشاور پہنچا۔ پاکستان میں قیام کے دوران سکھ یاتری ننکانہ صاحب میں گردوارہ جنم استھان اور کرتارپور میں گردوارہ دربار صاحب سمیت مختلف گردواروں میں مذہبی رسومات ادا کریں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کے علاقے سری نگر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 3 کشمیری تاجروں اور ایک سرجن ڈاکٹر کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ بھارتی فوج نے سیمنٹ کے تاجر الطاف احمد بٹ، پراپرٹی ڈیلر، چائے کے کھوکھے کے مالک اور مدثر نامی ڈینٹل سرجن کو شہر کے علاقے حیدرپورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ تاجروں کے قتل کے بعد شہر کے علاقے برزلہ میں مظاہرے پھوٹ پڑے اور مظاہرین نے شہداء کی میتیں ان کے ورثاء کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ ادھر پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی قابض فوج کے ہاتھوں مزید 4 کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ ماہ کے آغاز سے اب تک جعلی مقابلوں اور نام نہاد محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں بھارتی قابض فوج کے ہاتھوں کم از کم 25 کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کسی بھی طرح کے منظم مظالم، طاقت کا وحشیانہ استعمال اور ظالمانہ کارروائیاں کشمیریوں کی مقامی جدوجہد کو دبا نہیں سکتی۔ ترجمان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق اور عالمی انسانی قوانین کی منظم خلاف ورزیوں پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت، برازیل، جرمنی اور جاپان کے گروپ کی طرف سے سلامتی کونسل میں مستقل نشستیں حاصل کرنے کی مہم کی بھرپور مخالفت کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ میں امارات کے نئے گروپ بنانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل میں زیادہ نمایاں ہونے کے خواہش مند کسی بھی ملک کو جنرل اسمبلی کی طرف سے معمول کے انتخابات کے انتخابی عمل کا حصہ بننا چاہیے۔ ریڈیو پاکستان اپنے قومی پروگرام میں آج تیسرے پہر 4:05 پر برداشت کے عالمی دن کی مناسبت سے ایک مباحثہ نشر کرے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے بعض شہروں کے درجہ حرارت: اسلام آباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 27، کراچی 33، پشاور 25، کوئٹہ 18، گلگت 19، مری 15 اور مظفر آباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے، جبکہ لیہ میں مطلع جزوی ابر آلود اور انتہائی سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 24، لیہ 1، اننت ناگ 11 اور شوپیاں میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم آج اسلام آباد میں ایک تقریب میں للہ جہلم روڈ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان قومی امنگوں کی ترجمان اور عالمی حالات کے مطابق ایک فعال خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ وزیر اطلاعات نے حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کو ایک دفعہ پھر دعوت دی ہے کہ وہ انتخابی اور دوسرے اصلاحات پر حکومت کے ساتھ مل بیٹھیں۔ پاکستان کے انسداد پولیو پروگرام کے نمایاں ثمرات سامنے آئے ہیں اور اس سال پولیو وائرس کا صرف ایک کیس سامنے آیا ہے۔ اور سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی کے 552ویں جنم دن کی تقریبات کل گردوارہ کرتارپور کمپلیکس میں شروع ہوں گی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔